اللہ رب العالمین جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اب جو مومن تھے سارے بارگاہ خداوندی میں التجا کرتے ہیں، مولا کیا حکم ہے؟ چونکہ یہاں اللہ نے صرف ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے، یہود و نصارہ سے نہیں، ہندو یا سکھوں سے نہیں، بے ایمانوں سے نہیں، اللہ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے۔ اب جو ایمان والے ہیں بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں مولا حکم کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دو آرڈر جاری فرمائے۔ پہلا آرڈر یہ فرمایا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اپنے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا کرو، اپنے دلوں کے اندر تقوی پیدا کرو، یعنی جن کاموں کے کرنے کا رب اور اس کے رسول نے آرڈر دیا ہے ان کو بجا لاؤ، اور جن کاموں سے رب اور اس کے رسول نے شریعت نے تمہیں منع کیا ہے ان سے باز رہو۔ حقوق اللہ بھی پورا کرو، حقوق العباد بھی ادا کرو، نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی ادا کرو، حقوق اللہ کا خیال رکھو، اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھو۔ یا اللہ اگر تقوی مکمل ہو جائے تو کیا بات مکمل ہو جائے گی؟ فرما نہیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ فرما دو آرڈرز ہیں، ایک آرڈر یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنا ہے، اور دوسرا آرڈر یہ ہے کہ تم نے سچوں کے ساتھ ہو جانا ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے لڑ لگ جانا ہے، سچوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، سچوں کی نسبت اختیار کرنی ہے، سچوں کے ساتھ ہو جانا ہے۔ اب یہ سچے ہیں کون؟ اللہ رب العالمین کا قرآن دوسرے مقام پہ فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا یہ چار طبقات ایسے ہیں، چار ایسے ہیں، چار ہستیاں ایسی ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انعام جھوٹوں پر نہیں ہوتا، یہ سچوں پر ہوتا ہے۔ یہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب پر گزیدہ لوگ ہوتے ہیں، ان پر انعام ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے چار قسم کے لوگوں پر میں نے انعام فرمایا ہے، ان میں سے پہلا گروہ نبیوں کا ہے، دوسرا صدیقین کا ہے، تیسرا شہداء کا ہے، اور چوتھا صالحین اللہ کے ولیوں کا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ چار انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ چار انعام یافتہ لوگ ہیں۔ مطلب یہ ہے یہ چاروں سچے ہیں، اللہ کے نبی بھی سچے ہیں، اور شہید بھی سچے ہیں، تمام صدیقین بھی سچے ہیں، اور تمام اللہ کے ولی بھی سچے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے ایمان والو تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ تعلق جوڑ لو۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا تعلق نبیوں کے ساتھ بھی ہے، ہمارا تعلق ولیوں کے ساتھ بھی ہے۔ ہم اللہ کے نبیوں کے بھی ساتھ ہیں، ہم تمام رسولوں کے بھی ساتھ ہیں، تمام پیغمبروں کے بھی ساتھ ہیں، ہم تمام صحابہ کے ساتھ ہیں، ہم صدیق اکبر کے ساتھ ہیں، ہم فاروق اعظم کے ساتھ ہیں، ہم عثمان غنی کے ساتھ ہیں، ہم مولا علی حیدر کرار کے ساتھ ہیں، ہم امام حسن مجتبی کے ساتھ ہیں، ہم امام علی مقام امام حسین کے ساتھ ہیں، ہم جمیع اہل بیت اطہار کے ساتھ ہیں، ہم جمیع ازواج مطہرات کے ساتھ ہیں، ہم حضور کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہیں، ہم حضور کی امت کے ہر ولی کے ساتھ ہیں، اور ہم غوث جلی کے ساتھ ہیں۔ اللہ فرماتا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں سچوں کی معیت، رفاقت، نسبت اور صحبت عطا فرمائی ہے۔ ہم اللہ کے نبیوں کے بھی ساتھ ہیں، ہم اللہ کے ولیوں کے بھی ساتھ ہیں، ہم چراغ گولڑا پیر میرے علی کے ساتھ بھی ہیں، ہم غوث جلی کے بھی ساتھ ہیں، ہم داتا علی کے ساتھ بھی ہیں، ہم خواجہ بختیار کاکی کے ساتھ بھی ہیں، ہم ہند الولی کے ساتھ بھی ہیں، ہم مجدد الفسانی کے ساتھ بھی ہیں، اور ہم غوث جلی کے ساتھ بھی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ولیوں کی محبت، ولیوں کا پیار، ولیوں سے عقیدت اور نسبت عطا فرمائی ہے۔ میں ایک حدیث مبارکہ سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے عبد القادر جیلانی کو عظمت اور شان کتنی عطا فرمائی، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ حدیث مبارکہ ہے اور یہ ابن عساکر کی روایت ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے حضور کے پیارے صحابی جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا حضور امام الانبیاء تاجدار خزائن نبوت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے 300 ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے کہ جن کے دل اللہ نے جناب آدم کے دل کے اوپر رکھا ہوا ہے۔
300 ایسے لوگوں کو اللہ نے پیدا فرمایا جن کے قلب اللہ نے آدم کے دل پر رکھے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں 40 ایسے لوگ اللہ نے پیدا فرمائے ہیں جن کے دل اللہ نے جناب حضرت موسیٰ کے دل کے اوپر رکھے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں 7 ایسے لوگ اللہ نے پیدا فرمائے ہیں جن کے دل اللہ نے جناب حضرت ابراہیم کے دل پہ رکھے ہیں، اور آقا فرماتے ہیں 5 ایسے لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے جناب جبرائیل امین کے دل پر رکھا ہے، اور 3 ایسے لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے جناب میکائیل کے دل پر رکھے ہیں، اور ایک ایسی ہستی ہے جن کے دل کو اللہ نے جناب اسرافیل کے دل کے اوپر رکھا ہے۔ 300 کے دل آدم کے دل پر، 40 کے دل جناب موسیٰ کے دل پر، اور 7 کے دل جناب حضرت ابراہیم کے دل پر، 5 کے دل جناب جبرائیل امین کے دل پر، 3 کے دل اللہ نے جناب میکائیل کے دل پر، اور ایک دل اللہ نے جناب اسرافیل کے دل کے اوپر رکھا ہے۔ اور اگلی بات سنیے، آقا نے فرمایا یہ جو ایک ہے جس کا دل اللہ نے اسرافیل کے دل پہ رکھا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر اس ایک کا وصال ہو جائے تو اس سے اوپر والے جو 3 ہیں اللہ ان 3 میں سے کسی ایک کو اس کے مرتبے کے اوپر فائز فرما دیتا ہے۔ ایک اگر فوت ہو جائے تو اللہ 3 میں سے کسی ایک کو اٹھا کے اس کے منصب پہ فائز فرما دیتا ہے، اور اگر 3 میں سے کوئی بندہ فوت ہو جائے، کسی کا وصال ہو جائے، اللہ 7 سے کسی ایک کو اس 3 میں اس مرتبے کے اوپر فائز فرما دیتا ہے، اور اگر 7 میں سے کسی کا وصال ہو جائے اس سے اوپر تو 40 لوگ ہیں، اللہ 40 میں سے کسی کو اٹھا کے اس کے مرتبے میں فائز کرتا ہے، اور اگر 40 میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے، اللہ نے جو 300 رکھے ہیں ان 300 میں سے کسی کو اٹھا کے اس کے مرتبے میں فائز فرما دیتا ہے، اور اگر 300 میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اللہ عامۃ المسلمین میں سے کسی کو اٹھا کے اس کے مرتبے میں فائز فرما دے۔ ایک کے مرتبے پر 3 میں سے، 3 کے مرتبے پر 7 میں سے، 7 کے مرتبے پر 40 میں سے، 40 کے مرتبے پر 300 میں سے، اور 300 میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے مرتبے پر عامۃ المسلمین میں سے اللہ کسی کا انتخاب کر کے اس کے مرتبے کے اوپر فائز فرما دیتا ہے۔ اگلی بات سنیے، فتوحات مکیہ کے اندر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ ولیوں کی مختلف کیٹیگریز ہیں، مختلف ان کے عہدے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کرتے۔ یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، انہیں ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے، لیکن ہر بندہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کرتے۔ اور سنو، یہی محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ کے اندر لکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کو 7 بر اعظم بنایا ہے، 7 بر اعظم میں تقسیم فرمایا ہے۔ اللہ نے ہر بر اعظم پر ایک ابدال مقرر فرمایا ہے جو اس پورے بر اعظم کا نظام سنبھالتا ہے، اس کے نظام کو چلاتا ہے۔ 7 بر اعظم ہے، ہر بر اعظم پر ایک ابدال مقرر ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان 7 بر اعظم پر 7 ابدال پر اللہ ایک ہستی کو مقرر کرتا ہے جو ان سب کا ہیڈ ہوتا ہے، سب سے سینئر اور سب کا سربراہ ہوتا ہے۔ اس ہستی کا جو منصب ہوتا ہے وہ قطب الاقطاب یا غوث الاغواث ہوتا ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں جو وہ غوث الاغواث یا قطب الاقطاب کا مرتبہ ہے، اس مرتبے میں اللہ نے عبد القادر جیلانی کو فائز فرمایا۔ زمین کے کتنے بر اعظم ہیں؟ 7، اور 7 کے اوپر 7 ابدال ہیں، 7 ابدال ہیں، 7 بر اعظم ہیں۔ اس پر جو ہیڈ اور سربراہ اللہ نے مقرر کیا ہے اس کو قطب الاقطاب یا غوث الاغواث کہتے ہیں، اور یہ مرتبہ اللہ نے کسی اور کے کھاتے میں نہیں رکھا، یہ مرتبہ اللہ نے عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا۔ اب ایک ابدال کی شان کیا ہے، ایک ابدال کا مقام مرتبہ کیا ہے، اور پھر آپ سنیں کہ غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ میرے آقا حضور کی دوسری حدیث مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے، جناب مولا علی شیر خدا سے کہ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا شام کے اندر 40 ابدال آئیں گے، شام کے اندر 40 ابدال آئیں گے،
شام کے اندر کتنے ابدال آئیں گے 40 ابدال آئیں گے اور میرے آقا نے فرمایا اگر ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے گا نا تو اللہ کسی اور کو اس کے مرتبے کے اوپر فائز فرما دے گا۔ اور اگلی بات میرے آقا نے فرمایا یہ جو 40 ابدال اللہ شام کے اندر بھیجے گا، شام کے اندر اللہ ابدال بنائے گا، ان کی ڈیوٹی کیا ہوگی، ان کا فائدہ کیا ہوگا؟ 3 باتیں میرے آقا نے فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ شام میں بارش کا سلسلہ ہوگا، یعنی انہی ابدال کے وسیلے اور صدقے سے ہوگا۔ شام والوں کی دشمن کے مقابلے میں جو مدد اور نصرت کی جائے گی انہی کے صدقے اور وسیلے سے دی جائے گی۔ اور تیسری بات میرے آقا نے فرمایا شام والوں کو اگر اللہ عذاب سے بچائے گا انہی 40 ہستیوں کے صدقے اور وسیلے سے بچائے گا۔ فرمایا 40 لوگ ہوں گے شام میں، انہی کے صدقے سے بارش بھی آئے گی، انہی کے وسیلے سے دشمن پر مدد بھی اور نصرت بھی حاصل ہوگی، اور انہی کے وسیلے سے اللہ شام والوں کو اپنے عذاب سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ اب یہ 40 لوگ ہیں شام کے اندر، اور جناب محی الدین اپنی عربی فرماتے ہیں 7 بر اعظموں پر 7 افضال اور ہیں، 7 بر اعظموں پر 7 افضال ہیں، ان پر اللہ نے قطب الاقطاب یا غوث مقرر کیا ہے۔ اب اگر ایک افضال کی یہ شان ہے، اگر باقی افضال کی یہ شان ہے تو ان کا بھی ہیڈ ہے، ان کا بھی سینئر ہے، جو ان سارے افضال کا سربراہ ہے، اس قطب الاقطاب یا غوث الاعظم کی عظمت و شان کا نام کیا ہوگا؟ اگر ابدال کی یہ شان ہے، اللہ ان کے وجہ سے اپنی مخلوق کے اوپر اتنا کرم اور اتنا فضل فرما رہا ہے، پھر غوث کے صدقے اللہ اس امت کے اوپر کتنا فضل و کرم فرماتا ہوگا۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ رب العالمین نے جناب شیخ عبد القادر جیلانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی کو بڑی عظمت، بڑی شان، بڑے کمالات عطا فرمائے ہیں۔ کائنات میں بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں، نبیوں کے بعد بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں، لیکن آپ ہر ہستی کی سیرت اور ان کے کردار کو اٹھا کے دیکھ لو، ہر ہستی سے کسی نہ کسی نے اختلاف کیا ہے، ہر ہستی کی کسی نہ کسی نے مخالفت کی ہے، کسی سے مفسرین نے اختلاف کیا ہے، کسی سے محدثین نے اختلاف کیا ہے، کسی سے فقہاء نے اختلاف کیا ہے، کسی سے متکلمین نے اختلاف کیا ہے، کسی سے علماء نے اختلاف کیا ہے، کسی سے مشائخ اور صوفیاء نے اختلاف کیا ہے، کسی سے وقت اولیاء نے اختلاف کیا ہے، لیکن میں قربان جاؤں جناب شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے اتنی عظمت عطا فرمائی ہے، اتنی شان عطا فرمائی ہے، اس کائنات کے اندر بڑے بڑے مفسر بھی آئے، بڑے بڑے محدث بھی آئے، بڑے بڑے مجتہد بھی آئے، بڑے بڑے فقہاء بھی آئے، بڑے بڑے متکلمین بھی آئے، بڑے بڑے مجتہد بھی آئے، بڑے بڑے علماء بھی آئے، بڑے بڑے صوفیاء بھی آئے، لیکن مفسرین بھی عبد القادر جیلانی کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں، متکلمین بھی عبد القادر جیلانی کے سامنے سر جھکا کے کھڑے نظر آتے ہیں، فقہاء بھی سر جھکائے ہوئے نظر آتے ہیں، علماء وہ بھی سر جھکائے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑے بڑے پیر اور صوفیاء و مشائخ کو دیکھو وہ بھی عبد القادر جیلانی کے سامنے سر جھکائے ہوئے نظر آتے ہیں، علماء بھی آپ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، فقہاء بھی، صوفیاء بھی، مشائخ بھی، بڑے بڑے محدثین بھی آپ کے سامنے سر جھکائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب عبد القادر جیلانی کو اللہ نے اتنا بڑا مقام مرتبہ دیا، ایک مرتبہ بغداد شریف کے 100 ٹاپ کلاس کے علماء اور فقہاء جو وقت کے بہت بڑے امام تھے اور فقہ کے اندر جنہیں بڑی مہارت اللہ نے عطا فرمائی تھی، وہ پوری مشاورت کے ساتھ، پوری میٹنگ کے ساتھ جناب عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں آئے اور پورا ایک پلان بنا کے آئے کہ آج عبد القادر جیلانی کے پاس جائیں گے اور
ہر بندہ اپنی طرف سے علمی سوال لے کر جائے گا اور جا کر یہ سوچ بندے ہیں ہم سارے کے سارے عبدالقادر جیلانی سے سوال کریں پھر دیکھتے ہیں کہ عبدالقادر جیلانی کے اللہ نے کتنا علم عطا فرما رکھا ہے 100 ٹاپ کلاس کے علماء کے جناب عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں عبدالقادر جیلانی جو بیٹھے ہوئے تھے سر جھکا ہوا تھا نگاہیں جھکی ہوئی تھی وہ جا کر آپ کی محفل کے اندر آپ کے مجلس کے اندر بیٹھ گئے تھوڑی دیر گزری ابھی آپ نے نگاہیں اٹھائی نہیں کوئی بات کی نہیں کہ آپ کے سینے سے ایک نور نکلا نا اور جا کر ان کے سینوں کے اوپر لگا پوری محفل اس نور سے منور ہوگی بس اس نور کا نکل کر ان کے سینوں پر لگنا تھا ان کے پاس جتنا علم تھا اللہ نے سارا کا سارا علم ان سے سلب فرما دیا سب کا علم سلب ہو گیا چھین لیا گیا سارے علم سے محروم ہو گئے عبدالقادر جیلانی نے نگاہ اٹھائی فرمایا کون ہو کہاں سے آئے اور کیوں آئے اب سارے کے سارے خاموش ہو گئے چونکہ جو سوال لے کر آئے تھے وہ سارے کے سارے بھول گئے جو اللہ نے علم دیا تو وہ سارا کا سارا سلب ہو گیا سارے کے سارے خاموش ہو گئے جب کوئی جواب نہیں عبدالقادر جیلانی اٹھے جا کر منبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے ایک کو مخاطب کیا فرمایا فلاں سن تیرا سوال یہ تھا تیرے سوال کا جواب یہ پھر دوسرے کو مخاطب کیا فرما سن تیرا سوال یہ ہے تیرے سوال کا جواب یہ ہے تیسرے کو مخاطب کیا فرما سن تیرا سوال یہ ہے تیرے سوال کا جواب یہ ہے 100 علماء اور فقہاء آئے تھے سوال کرنے علم کا امتحان لینے کے لیے مگر علم سے بھی محروم ہو گئے سارے کے سارے سوال بھول گئے عبدالقادر جیلانی نے سب کے سوال بتائے سب کے جواب بتائے اس وقت سب کے سوال اور جواب دے دیے سارے کے سارے آپ کے قدموں میں گر کر ہاتھ جوڑ کے عبدالقادر جیلانی تیرے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ نے ساری کائنات میں سے بڑھ کر تجھے علم کی دولت عطا فرمائی عبدالقادر جیلانی تیرے علم کی بھی کوئی انتہا نہیں تیری ولایت کی بھی کوئی انتہا نہیں گویا وہ سارے کے سارے فقہاء بے ساتھ جھکا کے یہ عرض کرتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر سایہ سے اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر سایہ سے اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے اعظم اللہ رب العالمین جل شانہ نے عبدالقادر جیلانی کو بڑی عظمت عطا فرمائی فقہاء بھی سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں صوفیاء بھی سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں محدثین بھی سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں سر کیوں نہ جھکاتے اللہ نے عبدالقادر جیلانی کو اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں جناب عبدالقادر جیلانی بچپن کا زمانہ تھا نانے کی بارگاہ میں تھے علم بھی حاصل کرتے تھے تربیت بھی ہوتی تھی بچپن کا زمانہ ہے ایک دن اپنے گھر کے باہر کھیل رہے تھے اچانک ایک عورت آئی گود کے اندر بچہ اٹھایا ہوا ہے جناب حضرت عبداللہ ابن سومی جو جناب عبدالقادر جیلانی کے نانا جانے ان کی بارگاہ میں گئی تھوڑی دیر گزری وہی عورت بچہ اٹھائے ہوئے واپس جا رہی ہے مگر آنکھوں میں چھم چھم آنسو ہیں ساروں قطار روتی ہوئی جا رہی ہے عبدالقادر جیلانی نے آواز لگائی فرمایا اے عورت کیا معاملہ ہے کہاں سے آئی ہے کہاں گئی تھی رو کیوں رہی ہو عورت آپ کی بارگاہ میں آئی آ کر کہنے لگی بیٹا معاملہ یہ ہے میں ایک ننھا سا بچہ تھا ایک ہی میری زندگی کا سہارا تھا ایک ہی اللہ نے پھول عطا فرمایا تھا لیکن یہ بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے اس کا وصال ہو گیا اس لیے رو رہی ہوں اور کوئی اولاد نہیں ہے اور کوئی سہارا نہیں ہے بس ایک ہی سہارا تھا فرمایا پھر کہاں گئی تھی اللہ کے ولی کے پاس گئی تھی اللہ کے ولی کے پاس گئی تھی شاید کوئی سبب بن جائے شاید کوئی وسیلہ بن جائے آپ نے فرمایا اے عورت ذرا بتا تو صحیح نا اللہ کے ولی نے کیا کہا ہے عورت عرض کرتی ہے اے بیٹا اللہ کے ولی نے تو یہی فرمایا ہے اس بچے کی عمر ہی نہیں تھی اس کی زندگی نہیں تھی بس زندگی ختم ہو گئی ہے اب یہ دنیا سے چلا گیا ہے اب دوبارہ اسے زندگی نہیں مل سکتی ہے اللہ اکبر جس وقت عورت نے یہ جملے کہے جناب عبدالقادر جیلانی بچپن کا زمانہ ہے فرمانے لگے اے عورت جا اللہ کے ولی سے فرما اگر زندگی ہوتی تو آپ کے پاس لے کے کیوں آتی
اگر زندگی ہوتی تو پھر آپ کے پاس آنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ زندگی نہیں تھی تبھی تو موت آئی ہے، زندگی ختم ہوتی ہے تو موت آتی ہے، وہ تو مجھے بھی پتہ ہے۔ اگر زندگی نہیں مل سکتی پھر آپ کے پاس آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ اکبر، اتنی بات کہنی تھی۔ اور پھر عبد القادر جیلانی کا دریائے رحمت جوش کے اندر آیا، فرمایا عورت جا خوش ہو جا، اللہ نے تیرے بیٹے کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی، جا تیرے بیٹے کو اللہ نے دوبارہ سے۔ عورت نے دیکھا بچہ حرکت کرنے لگ گیا ہے، چہرے سے پردہ ہٹایا، دیکھا بچہ تو زندہ ہے۔ اب عورت فوراً دوڑی، آپ کے نانا عبداللہ سومی جو اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، ان کی بارگاہ میں، آپ تو کہہ رہے تھے یہ بچہ فوت ہو گیا، زندگی ختم، دوبارہ زندگی نہیں مل سکتی ہے، اب ہمیشہ جدا ہو گیا، اب دوبارہ نہیں مل سکتا، لیکن یہ بچہ تو دوبارہ زندہ ہو گیا۔ عبداللہ سومی نے سنا، فرمایا یہ کیسے ہو گیا؟ ساری کہانی سنائی نا عبد القادر جیلانی کی۔ چھڑی لے کر باہر نکلا، فرمایا ٹھہر میں تجھے بتاتا ہوں۔ چھڑی لے کر عبد القادر جیلانی کے پیچھے ہو لیے، آگے عبد القادر جیلانی ہے، پیچھے وقت ولی، اور آپ کے نانا عبداللہ سومی، آگے عبد القادر جیلانی، پیچھے عبداللہ سومی، چھڑی لے کر جا رہے ہیں، دوڑتے آگے قبرستان آیا۔ عبد القادر جیلانی نے آواز لگائی، مجھے بچا لیجئے، اللہ اکبر، بس اتنی بات کہنی گئی۔ قبرستان کے اندر جتنے مردے تھے سارے کے سارے کھڑے ہو گئے، اور سب نے عبد القادر جیلانی کو اپنی آغوش کے اندر لے لیا، سارے کے سارے مردے کھڑے ہو گئے، آ کر عبد القادر جیلانی کو اپنی آغوش کے اندر لے لیا۔ عبداللہ سومی کھڑے ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، اے عبد القادر جیلانی، میں تجھے مارنے کے لیے نہیں آیا، اور میں تو تجھے سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ اتنی چھوٹی عمر میں اللہ کے رازوں کو ظاہر نہیں کیا جاتا ہے، اللہ کے راز کھولے نہیں جاتے، محض حقیقت اور راز حقیقت کھول دے نہیں، جنہ تکیا نہیں ہوتے کرتے گلاں، جنہ ویکھ لیا ہوتے بول دے، جنہ تکیا نہیں ہوتے کرنے گلاں، جنہ ویکھ لیا ہوتے بول دے نہیں۔ فرمایا میں تجھے سمجھانے آیا تھا کہ چھوٹی عمر میں اللہ کے رازوں کے سے پردہ اٹھایا نہیں کرتے، یہ سمجھانے کے لیے آیا۔ تو عبد القادر جیلانی کو بچپن کے اندر اللہ نے اتنی شان عطا فرمایا کہ آپ مردے زندہ کر دیا۔ یا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو، بھئی ایک انسان ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، بشر ہے، ایک انسان، اور اللہ کی مخلوق دوسری مخلوق کو کیسے زندہ کر سکتی ہے؟ ایک انسان دوسرے انسان کو کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ تو یہاں پر ایک مثال اور ایک حوالہ دے کر بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کا رازق، اللہ قادر مطلق ہے، زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، زندہ بھی وہی کرتا ہے، مارتا بھی، اس سے کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی دوسرا نظریہ اور عقیدہ نہیں۔ اللہ خالق ہے، حقیقی خالق ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ جس عقیدے کو نہ مانے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ اب ایک طرف یہ عقیدہ ہے ہر مومن کا، لیکن دوسری طرف ہم جب قرآن و سنت کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو قرآن و سنت بے شمار آیات و حدیث ملتی ہیں کہ یہ بارشیں بھی فرشتے چلاتے ہیں، ایسے نہیں بابا سے بلند بولے سبحان اللہ، یہ بارشیں بھی فرشتے چلاتے ہیں، یہ آگ کے اوپر فرشتہ مقرر ہے، یہ ہوائیں بھی فرشتے چلاتے ہیں، یہ پانی بھی فرشتے چلاتے ہیں، یہ جسم انسان کی جسم کی تخلیق اور انسان کی صورت بھی ماں کے پیٹ میں فرشتہ بناتا ہے، روح بھی فرشتہ ڈالتا ہے، روح نکالتا بھی فرشتہ ہے۔ اب زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں، مگر فرشتہ بنا بھی رہا ہے، جسم بھی بنا رہا ہے، صورت بھی بنا رہا ہے، فرشتہ روح ڈال بھی رہا ہے، روح نکال بھی۔ اب کام سارے رب کے ہیں، لیکن کام سارے کر کون رہا ہے؟ فرشتے کر رہے ہیں۔ کام اللہ کے ہیں، کر فرشتے رکھے گئے، کام اللہ کے ہیں، کر فرشتے رکھے گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب کام رب کے ہیں، کیا رب خود یہ سارے کام نہیں کر سکتا ہے؟ کیا رب سارے کام خود نہیں کر سکتا ہے؟ تو جواب آئے گا کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کی مشیت ہے، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی مرضی ہے، جسے چاہتا ہے اپنا کام لے لیا کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنا کام لے لیتا ہے۔ کام خدا کے ہیں، عمل سارے خدا کے ہیں، امر خدا کا ہے، اذن خدا کا ہے، کر فرشتے رکھے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو جس طرح کام اللہ کے ہیں، امر اللہ کا ہو، اذن خدا کا ہو، ہاتھ فرشتوں کا ہو، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا یہ کام فرشتوں نے کیا ہے، بلکہ کہتے ہیں یہ کام خدا نے کیا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ کام فرشتوں نے کیا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام اللہ نے کیا ہے۔ تو میں نے کہا پھر سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر کام خدا کا ہو، بظاہر ہاتھ کسی فرشتے کا ہو، حکم اس کا ہو، تو کام بھی اسی کا ہوتا ہے۔ اگر فرشتہ کوئی کام کرے رب کے حکم سے تو وہ کام خدا کا ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی نبی یا ولی اللہ کے امر سے
امر سے اللہ کے اذن سے کوئی کام کرے ہاتھ اللہ کے نبی یا ولی کا ہوتا ہے، کام خدائی کا ہوتا ہے۔ اگر نبی یا ولی کسی مردے کو زندہ کرے تو یہ ذاتی حیثیت سے نہیں کرتا، یہ کام خدا کا ہوتا ہے۔ زبان یا ہاتھ اللہ کے نبی اور ولی کا ہوتا ہے، ان کی زبان سے کم باذن اللہ نکلتا ہے، اللہ اس مردے کو زندہ فرما دیتا ہے۔ تو یہ ولی اللہ کی صفات کے مظہر ہوا کرتے ہیں، حقیقت میں کام اس کا ہوتا ہے، صرف جو عمل ہے وہ صادق اللہ کے نبیوں سے ہوتا ہے یا اللہ کے ولیوں سے ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک حوالہ بھی دے دیتا ہوں، علامہ ابن تیمیہ ہمارے مسئلہ کا بندہ نہیں، اپنے مسئلہ کا ہم اگر حوالہ دیں تو ہو سکتا ہے کہیں کہ تمہارا مسئلہ کا تمہارا عقیدہ ہے، باقیوں کا تو نہیں ہے۔ ابن تیمیہ آپ سے پوچھا گیا کیا ایک انسان ایک مخلوق دوسرے مخلوق کو زندہ کر سکتی ہے؟ علامہ ابن تیمیہ اپنے فتاویٰ کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مخلوق دوسری مخلوق کو، ایک انسان دوسرے انسان کو بطور کرامت زندہ کر سکتا ہے، جس طرح عبد القادر جیلانی نے بغداد کے منبر کے اوپر بیٹھ کر زندہ کر کے دکھائے ہیں۔ جس طرح عبد القادر نے زندہ کر کے دکھائے ہیں، اس طرح ایک انسان دوسرے انسان کو بطور کرامت زندہ کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبیوں کا معجزہ ہوتا ہے یا اللہ کے ولیوں کی کرامت ہوتی ہے، بظاہر فعل ان کا ہوتا ہے لیکن حقیقت امر خدا کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو بڑی عظمت اور بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے ولیوں سے محبت، پیار، عقیدت، احترام، اور اللہ اپنے ولیوں کی عظمتوں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔